بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو کا سلسلہ کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے جاری و ساری ہیں، اور آج ہم سلسلے درس کو آگے بڑھاتے ہوئے 42ویں نمبر میں ہمارا آج یہ درس ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اس سے پہلے رؤیت خداوندی کا معنی کیا ہے، اور پھر مختلف آراء متکلمین کے درمیان، متکلمین کے ہاں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے حوالے سے کیا کیا رائے اور کیا کیا آراء پائے جاتے ہیں، ان کا بھی ہم تذکرہ کر چکے ہیں. پھر ان منابع یا ان مصادر یا ان آیات و روایات کی جن سے استناد کر کے، جن پر استناد کر کے اللہ تعالیٰ کی رؤیت جائز ہونے یا پھر محال ہونے پر متکلمین نے جو استدلال کیا ہے، ان آیات کا اجمالی خاکہ بھی ہم پیش کر چکے ہیں. اور اس سے پہلے والے لیسن میں ہم نے خاص طور پر ان چند آیات کا تذکرہ کیا جن سے استدلال کرتے ہوئے بہت سارے متکلمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت جائز ہے. اور ان آیت کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ بہت ساری آیت ایسی بھی ہیں کہ جن سے استدلال کرتے ہوئے، جن پر استناد کرتے ہوئے متکلمین اس نتیجے تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی طرح احادیث بھی ایسے ہیں جن سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کسی صورت ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وجود دوسرے موجودات سے الگ. آج کے درس میں ہم کچھ ایسی آیات یا خاص کر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا واقعہ ہے. تو اس واقعے سے مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں فریقین استدلال کرتے ہیں اپنے اپنے مبنا پر. یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو جائز سمجھا وہ بھی اس پر استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت جائز ہے، ہو سکتی ہے. جبکہ جو متکلمین، جو علماء اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو محال سمجھتے ہیں، وہ بھی اسی ہی آیت کے جملوں سے استدلال کرتے ہیں کہ ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت نہ دنیا میں نہ آخرت میں کبھی بھی اور کہیں بھی ممکن نہیں ہے. تو آج کی یہ درس، آج کی جو آیت ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. بڑی سنجیدہ اور بڑی خوبصورت گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب ہم آتے ہیں ان آیات کی طرف جن سے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے جائز ہونے اور نہ ہونے دونوں پر مشترکہ وہ جو ہیں استدلال کیا گیا. اب تک ہمارے پاس جتنی آیت آئی تھی، ان آیات میں یا تو اللہ تعالیٰ کی رؤیت جائز ہونے پر استدلال کیا گیا تھا. کچھ آیات یہ آیات ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے، بلکہ ہو بھی چکی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اس پر استدلال کر رہے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ آیات آئی. ان آیات کے ذریعے سے علماء نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کسی طور پر بھی ممکن نہ ہونے پر استدلال کیا. اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا تقاضا کرنا ہی ایک بہت بڑا جرم قرار پایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اقوام کو تباہ کر دیا یا اقوام کو سرکش اور متکبر قرار دیا. تو ان سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت جائز ہے. البتہ اب ہمارے پاس کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رؤیت پر بھی دلالت کرتی ہیں اور عدم رؤیت پر بھی دلالت کرتی ہیں. مطلب یہ کہ ان آیات سے ان افراد نے بھی استدلال کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رؤیت جائز سمجھتے ہیں، اور ان افراد نے بھی اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت جائز نہیں ہے. کیسے کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المبارکہ اعراف کی آیت نمبر 143 ہے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ آیت ہے سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 143. کیا فرمایا اس میں؟ اور جب موسیٰ ہماری مقررہ میعاد پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے، میرے رب
مجھے جلوہ دکھا، مجھے دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں، مجھے آپ اپنی زیارت کرا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کی زیارت کا خواہاں ہوں، مجھے اپنی دیدار کرا دے. فرمایا، اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، بس اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے. پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے لگے پاک ہے تیری ذات، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں. تو یہ ایک ایسی دلچسپ آیت ہے، انٹرسٹنگ آیت ہے. اس سے دونوں فریقین نے اپنے مختلف مبنا پر جو ہے استدلال کیا. پہلے جو احباب یا جو متکلمین، جو علماء اللہ تعالیٰ کی رؤیت صحیح ہونے اور جائز ہونے پر استدلال کرتے ہیں، وہ اس آیت کے اس جملے سے استفادہ کرتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی انسان نہیں تھے، کوئی جاہل انسان بھی نہیں تھے جو منہ مائے بولے. ایک نبی خدا تھے، ایک رسول تھے، اپنے زمانے کے صاحب شریعت، بہت بڑے رسول تھے. تو انہوں نے جو بھی کہا ہوگا شعوری طور پر کہا ہوگا، کوئی یعنی ایسا ہی نہیں کہتا. یعنی جو بات بھی کی ہے بڑی شعوری اور بڑے ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے بات. اب ہم اس آیت کی طرف دیکھتے ہیں تو قال، حضرت موسیٰ نے کہا ہے کہ قال ربی ارینی انظر الیک، خدا بندہ مجھے دکھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہی کہا نا، مجھے دکھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دیدار کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی جا سکتا ہے. اسی وجہ سے دکھانے کا مطالبہ کیا، ربی ارینی، اللہ مجھے دکھا، اپنی ذات، اپنے تجلی مجھے دکھا، انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ایسے عام انسان تو نہیں تھے جو اپنی مرضی کی بات کریں، بلکہ وہ ممکن سمجھتے تھے، رؤیت خداوندی ممکن تھی، تبھی تو اس کا مطالبہ کیا. یہ ایک اصطلاح ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح موسیٰ امکان سمجھتے تھے، ممکن سمجھتے تھے، اس طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو ممکن سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رؤیت درست ہے، رؤیت ممکن ہے، تبھی تو ہم موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ڈیمانڈ کیا، ہم بھی اس کی امید کرتے ہیں. اس حصے سے ان افراد، ان علماء کا استدلال ہے کہ وہ اس حصے سے استدلال کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت جو ہے جائز ہے. اگر جائز نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مطالبہ نہ کرتے. ایک اولو العزم پیغمبر، ایک بہت بڑے رسول جو بہت سمجھتے ہیں. لیکن اس کے بعد والے جملے سے دوسرے گروہ نے استدلال کیا، قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی. اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن نہ ہونے کے قائل جو افراد ہیں انہوں نے استدلال کیا. انہوں نے یہ کہا تھا ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے جب تقاضا کیا خدا بندہ مجھے دکھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی یا موسیٰ، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں. لن ترانی یعنی لن ترانی، اور پلس یہ ایک ادبی طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ لن یہ ایک حرف ہے، جب یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ ابدی ناممکن ہونے پر، ابد الی الابد، اور ہمیشہ ہمیشہ محال ہونے پر استدلال کرتا ہے. آپ مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے فرمایا، موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، لن ترانی، آپ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، دیکھا ہی نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں. اس لفظ لن ترانی سے دوسرے جو ہے افراد جو دوسری طرف رائے رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو جائز نہ سمجھنے والوں نے استدلال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لن ترانی، کبھی بھی، تا ابد، ہرگز، کسی صورت بھی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن نہیں ہے. لیکن پھر اگلے جملے سے جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس استدلال سے وہ کیا تھا، اس کلمے سے، اس شوق زیارت سے استدلال کیا تھا، وہ ایک بار پھر جو ہے استدلال کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی ولكن انظر الى الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مكانه فسوف ترانی، یہ فسوف ترانی سے استدلال کرتے ہیں. لیکن اگر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے رؤیت کو جبل کی طرف، جبل کے استقرار کی طرف یعنی مشروط کر دیا،
کہا کہ یا موسیٰ آپ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، ہاں آپ اس جبل کی طرف، اس پہاڑ کی طرف دیکھیں اور پہاڑ کو دیکھیں، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہا، قائم رہا، تو فسوف ترانی، تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی اگر پہاڑ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ممکن ہے، اگر نہ رہے تو پھر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہاڑ کا اپنی جگہ پر قائم رہنا ممکنات میں سے، بھائی ممکن ہے یہ پہاڑ ہمارے سامنے ہے، یہ اپنی جگہ پر قائم رہیں، لیکن کبھی اللہ کا حکم ہو جائے تو یہ ختم ہو جائے۔ تو جس طرح پہاڑ کا اپنی جو ہے جگہ پر مستقر رہنا، قائم رہنا ممکن ہے، جب کسی ممکن پر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت کو معلق کیا تو فسوف ترانی، اس کا مطلب ہے کہ جس طرح پہاڑ کا مستقر ہونا ممکن ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رؤیت بھی ممکن ہے۔ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں سے ایک نقطہ نکالتے ہیں کہ بھائی کسی ممکن پر معلق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو معلق کیا ہے وہ بھی ممکن ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت کو پہاڑ کے مستقر رہنے پر معلق کیا ہے اور پہاڑ کا مستقر رہنا ممکن ہے، بس اللہ تعالیٰ کی رؤیت بھی ممکن ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو متکلمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت جو ہے کسی صورت ممکن نہیں، اس سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے ہیں، ولکن انظر، پھر بھی اگر آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے تو ولکن انظر الی الجبل، آپ پہاڑ کی طرف دیکھتے رہیے، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہے تو پھر آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا پہاڑ قائم رہا وہیں پر؟ پہاڑ وہاں پر مستقر رہا؟ کہتے ہیں کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ کی بات یہ فسوف ترانی یہ تب ٹھیک ہوتی کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب اپنی رؤیت کو جبل کے استقرار پر معلق کیا تھا، اور پھر وہ اگر پہاڑ اپنی جگہ پر مستقر رہتی تو آپ کسی حد تک اپنے مبنا پر استدلال کر سکتے تھے، لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ جب ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت کو پہاڑ کے استقرار پر جو ہے معلق کیا تھا، لیکن پہاڑ کیا مستقر رہا؟ نہیں، بلکہ فلما تجلی ربہ للجبل، جب پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تو جعلہ دکا، اسے ٹکڑے ٹکڑے، اسے ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ اپنی جگہ پر مستقر نہیں رہی، تو جب پہاڑ مستقر نہیں تو لہٰذا اس پر جو معلق کیا گیا تھا رؤیت خداوندی وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ کو در حقیقت یہ سمجھانا چاہ رہے تھے، یا موسیٰ جو ہے مجھے آپ نہیں دیکھ سکتے، میری رؤیت کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ اصرار کریں تو آپ ذرا دیکھیں، اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہیں، اگر یہ اپنی جگہ پر واقع رہیں تو پھر آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب تجلی کی موسیٰ نے دیکھا اور جب اللہ کی تجلی ہوئی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ یہاں پر ہمیں ملتا ہے، فلما افاق، جب موسیٰ علیہ السلام حالت غشی میں سے ہوش میں آئے تو قال سبحانک، پاکیزہ ہے، پاک ہے تیری ذات، تبت الیک، میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، میں ایمان لانے والوں میں سب سے اول ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس چیز کی توبہ کی؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں توبہ، کس بات کی توبہ کی؟ یعنی اسی آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رؤیت، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جو گزارش کی تھی، درخواست کی تھی، اور پھر یعنی یہی سمجھ آتا ہے کہ جب افاقہ ہوئے، بے ہوشی سے افاقہ ہوئے تو کہا سبحانک، منزہ ہے، پاک و منزہ ہے تیری ذات، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے جو لفظ بولا تھا میں اس سے توبہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی رؤیت کا جو ہے تقاضا کر کے میں نے گناہ کیا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، میں یعنی اولین ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ تو اس جملے سے، اس طریقے سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رؤیت جائز نہیں سمجھتے ہیں، محال سمجھتے ہیں، وہ اس طرح استدلال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور استدلال بھی علماء نے بیان کیا ہے، متکلمین نے اپنی جگہ پر بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کی تھی، اے خدا آپ مجھے اپنی زیارت کرا دیں، اپنی اپنی دید مجھے دکھائیں، تو یہ درخواست در حقیقت حضرت موسیٰ نے خود سے نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے جتنی آیت آئی ہیں ان آیت میں یہودیوں نے یا بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی بار بار جب اصرار کی تو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے
یہ تم غلط اصرار کر رہے ہو. دیکھیے میں پھر بھی چلو تم اتنا اصرار کرتے ہو تو میں اللہ سے کہتا ہوں لیکن ہوگا نہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دیدار کی درخواست کی اور دیدار نہیں ہو سکی اس کے جگہ پر یہ جو واقعہ ہونا تھا شاید میں یہ ہو گیا, تو در حقیقت ان لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی دیدار, اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن نہیں. یہ بھی کچھ مفسرین نے اس طرح بھی تعویل فرمائی ہے. بہرحال یہ ایک ایسی آیت ہے جس سے دونوں فریقین نے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو جائز سمجھا انہوں نے بھی استدلال کیا ہے, اور جن متکلمین نے, جن علماء نے اسے جائز نہیں سمجھا, اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو محال سمجھا ہے, انہوں نے بھی اس سے استدلال کیا ہے.